الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے نام ان کا لیا بس وہی میری زندگانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ معطر پسینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سرکار جی زیدہ مجدہو زیب سجادہ نشین استانہ عالیہ گلشن آباد شریف سٹیج پر جملہ علماء کرام مشایخ اعظام پنڈال میں موجود نوجوانان اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت قبلہ پیر صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھے اپنی کم علمی اور کم عملی کا احساس ہے قبلہ کا حکم چند معروضات آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا میں نے آپ حباب کے سامنے قرآن کریم والفرقان حمید میں سے جو آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا بلا کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے آپ احباب غور فرمائیں اگر دنیا کے اندر ہمیں کسی شخص کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ عقیدت ہو جائے محبت ہو جائے عشق ہو جائے تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں جس سے ہم عشق کر رہے ہیں ہمارے اس محبوب کو کوئی دیکھے بھی نہ بلکہ ایک ہندی شاعر اپنے مجازی عاشق کے بارے میں کچھ یوں کہتا ہے کہ تو جو نینوں میں آ بسے تو نینا ڈانپ لوں تو جو نینوں میں آ بسے تو نینا ڈانپ لوں نہ میں پھر اور کو دیکھوں نہ تورے دیکھوں مطلب یہ کہ اے میرے محبوب اگر تم میری آنکھوں میں آ کر بس جائے تو میں ساری زندگی کے لیے آنکھیں بند کر لوں نہ میں پھر کسی کو دیکھوں اور نہ تجھے کو دیکھے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ رب العزت نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا اپنے تو اپنے اس احسان کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں
ایک یورپین مصنف گزرا ہے جس کا نام ہے مسٹر برفا. وہ اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومن بینگ میں لکھتا ہے کہ اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا اس ڈگر پر چل پڑی تھی. پھر اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان نہ ہوتا، سارے ہی جانور ہوتے. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ نظر کی آگاہی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ تھا. اور حقوق اللہ کا احوال بقول اقبال کچھ یوں تھا کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر. کہیں مسجود پتھر کہیں شجر. اور حقوق العباد کا حوال بقول الطاف حسین حالی کچھ یوں تھا کہ کہیں مویشی چرانے پہ تھا جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ تھا جھگڑا، کہیں لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. اور یوں ہی روز چلتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر جب پھرے دیکھتی تھی اپنے شوہر کے تیور، تو کہیں زندہ جا کر اس کو گاڑ آتی تھی جا کر. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عالم یہ تھا، دنیا کی حالت یہ تھی کہ کسی کے گھر اگر بچی پیدا ہو جاتی تو شرمندگی کے باعث اس کو زندہ دفن کر دیتے. قربان جائیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ تشریف لائے اور آپ نے بیٹی کے حقوق بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر بیٹی پیدا ہوگی، اگر 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، وہ ان کی تربیت کرے گا اور ان کو پال پوس کر بڑا کر کے تربیت کر کے ان کو رخصت کرے گا، ان کی شادی کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آ کر کھایا. وہی عرب جس کے اندر عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی عورت کے پاؤں کے نیچے جنت کو اٹھا کر رکھ دیا. آپ نے غلاموں کو اسرار شہنشاہی دکھائے، آپ نے غلاموں کو آقا بنا دیا. اسود از فیض توحید احمر می شود، ایک احمر رنگ کا کالے رنگ کا غلام نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی وہی کچھ ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے. آج دنیا کے اندر کیسر و کسرا کا کوئی نام نہیں لیتا، مگر بچہ جو ہے اس کی زبان پر محمد عربی کے غلام معزن کا نام ابھی بھی ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. قبل از اسلام حالت یہ تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قبل از اسلام ہماری حالت یہ تھی کہ میرے والد محترم مجھے جنگل میں جانور چرانے کے لیے بھیجتے، چند جانور مجھ سے کنٹرول نہ ہوتے. اور بعد از اسلام حالت یہ ہے کہ 1,44,000 مربع میل پہ آپ نے حکومت کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. اگر وہ رسول تشریف نہ لاتے تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا. اسی رسول ہی کے صدقے سے ہمیں جان ملی، اولاد ملی، رمضان ملا، قرآن ملا، عرفان ملا، بلکہ رحمان ملا. اسی ہی کے صدقے سے سب کچھ ملا. اللہ رب العزت فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر،
اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی فرما دیا۔ آپ ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں اور ساری مخلوق خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بکاری ہے۔ منگتا تو ہے منگتا کو شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے انہیں فقیروں پہ پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر سائل کی جولی بھرتی ہے اور ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ یہ وہ آستانہ عالیہ ہے یہاں جو بھی بکاری بن کر آیا دین و دنیا کا تاجدار بن گیا۔ ذرہ تھا تو